بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز اراؤنڈ دا ورلڈ۔ آپ میرا یوٹیوب چینل وائس آف کینیڈا اردو دیکھ رہے ہیں۔ آج جس موضوع پر بات کرنی ہے اس پہ کافی ساری بات تو مختلف چینلز پہ، مختلف سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہے اور ہر سطح پہ اس کو کنڈیم کیا جا رہا ہے۔ ایاز صادق نے جو قومی اسمبلی میں تقریر کی اور اس میں جس طرح اس نے ہندوستان کو جو ایک ہاری ہوئی اس کی جنگ تھی بیسیکلی، یا وہ ایک جو اس نے کیا تھا واقعہ، اس کو کس طرح پلٹ دیا ایاز صادق نے، یہ آپ سب نے دیکھا۔ اور اس میں ہندوستان جو کہ ایک نفسیاتی طور پہ بہت زیادہ ڈیمورلائز تھا، وہ کتنا ایک دم سے اس میں ایک نئی جان پڑ گئی اور نیا اس میں ولولہ پیدا ہو گیا، اور وہ نئے نئے طریقوں سے لوگوں کو اب انڈیا میں بتا رہے ہیں۔ جو مودی گورنمنٹ ایک بالکل شرمندہ تھی لوگوں کے سامنے یہ سارا انسیڈنٹ کر کے، اب انہوں نے خود لوگوں کو یہ بتانا شروع کیا کہ ایک سابق اسپیکر، ایک سٹنگ ممبر نیشنل اسمبلی، وہ یہ کنفیس کر رہا ہے کہ اس دن جس دن یہ واقعہ ہوا اس دن چیف آف آرمی سٹاف کی ٹانگیں کانپ رہی تھی، اس کے ماتھے پہ پسینہ تھا۔ تو یہ باتیں کرتے ہوئے ان کو شرم بھی نہیں آتی، اور پھر یہ واقعات کی سارا سیکوینس دیکھیں کہ اگر یہ ٹانگیں کانپ رہی تھی، یہ سب کچھ ہو رہا تھا، تو نیکسٹ ڈے ہی پاکستان نے ڈے لائٹ میں جا کے ان پہ وہاں پہ اٹیک کیا، اور وہ شکر کریں کہ ان کے چیف آف آرمی سٹاف کو جو ہے وہ نشانہ نہیں بنایا انہوں نے، صرف انہوں نے سمبولیکل وہاں پہ جا کے اٹیک کیا کہ آپ کو جواب دیا گیا اس کا۔ حالانکہ اس سے پہلے پرائم منسٹر کو اور چیف آف آرمی سٹاف کو بہت سارے ممالک سے فون آ چکے تھے کہ انڈیا نے جو کیا ہے اس کو ریٹیلیٹ نہ کریں آپ۔ تو انہوں نے کہا جی یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ریٹیلیٹ نہ کریں، ہم لوگ اس کو بالکل ریٹیلیٹ کریں گے، اور پاکستان نے ریٹیلیٹ کیا۔ اگر اس کا موقف درست ہے ایاز صادق کا، تو ان کو ریٹیلیشن نہیں کرنی چاہیے تھی پاکستان کو، اور پھر اگر اتنا ہی اس کا موقف درست ہے تو یہ جو یادیب ہے پکڑا ہوا ہے انہوں نے، جو جاسوس ہے، اسپائی ہے، کتنے سال ہو گئے اس کو یہاں پہ، تو اس کو کیوں نہیں چھڑا لیا انڈیا نے کو اور حملے کا پلان کر کے، کوئی اور اس طرح کا معاملہ کر کے۔ اور وہاں بھی آپ دیکھیں کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں بھی ہندوستانی وکیل جو تھا اس نے نواز شریف کی وہاں پہ جو تھی وہ تقریر اور اس کا وہ اقتباس پیش کیا جو انڈیا کے حق میں تھا بیسیکلی، کہ ممبئی اٹیک میں پاکستان ملوث تھا۔ اسی طرح یہ جو واقعہ اب یہ جو تقریر کی ہے اس نے ایاز جھوٹے نے بیسیکلی، تو یہ تقریر نواز شریف کی یہ تقریریں، یہ جو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ان کے جلسوں سے تقریریں ہو رہی ہیں، یہ کئی دہائیوں تک ہندوستان سفارتی سطح پر، یونائٹڈ نیشنز میں اور ہیومن رائٹس کی تنظیموں میں اور ایمنسٹی انٹرنیشنل میں جو بڑی طاقتیں ہیں ان کے سامنے یہ رکھے گا کہ یہ ان کے سٹنگ ایم این ایز، سابق اسپیکر، ان کے پرائم منسٹرز کی یہ کنفیشن ہے کہ ہم لوگ اس میں انوالو رہے ہیں ٹیررزم میں، اور ہم لوگ سپورٹ کرتے ہیں ٹیررسٹوں کو۔ تو اب اس کو کیا کہیں گے آپ کہ یہ ملک دشمنی نہیں تو اور کیا ہے، یہ غداری نہیں تو اور کیا ہے؟ کیونکہ وہاں پہ یہ بحث بھی ہو رہی ہے کہ یہ ہر ایک کو غدار کا لیبل لگا دیتے ہیں، اور یہ میڈیا والے جو ہمارے سو کالڈ بیٹھے ہیں یہ بھی چاپلوسیاں کرتے ہیں، اور یہ بھی جو بالکل ایک انصاف کی، حق کی، سچ کی بات نہیں کرتے یہ لوگ بھی، کہ نہیں وہ یہ اتنا جو ہے اس حد تک نہیں جانا چاہیے، کسی کو غدار نہیں کہنا چاہیے۔ یہ بھی غدار کون ہوتا ہے؟ اور آپ بتائیں، اس بات کا جواب دیں کہ جو ملک کو نقصان پہنچا رہا ہے، ملک کے جو راز ہیں وہ جس کا انہوں نے حلف اٹھایا ہوتا ہے، وہ جا کے انٹرنیشنلی آپ اس کو اوپن کر رہے ہیں، اور وہ بھی غلط، اگر اس میں کوئی سچائی ہو تب بھی ہے۔ یہ صرف جو نواز شریف نے ایک اپنا موقف اختیار کیا ہے، کیونکہ ان کا بیسک معاملہ یہ تھا کہ نواز شریف باہر جائے اور اس کے بعد مریم باہر جائے، مریم کو باہر نہیں جانے دیا، تو اس کے بعد یہ فلیئر اپ ہو گیا، کیونکہ باقی تو سارے باہر تھے۔ شہباز شریف کا اس کو اتنی فکر نہیں ہے، حالانکہ اس نے گارنٹی دے کے اس کو باہر بھیجا ہے۔ تو شہباز شریف کو اب جو ہے وہ سکرو اپ کیا ہوا ہے گورنمنٹ نے، اور انہوں نے نیب وغیرہ نے وہ کیا تو دوسرے کیسز میں ہے، لیکن اس میں کرنا چاہیے تھا کہ آپ نے اس کی دی تھی گارنٹی دی تھی، تو لے کے آؤ اس کو، کدھر ہے وہ؟ ادروائز آپ کو الٹا لٹکائے رکھنا ہے ساری رات۔
تو یہ جو بیانیہ نواز شریف کا تھا اور یہ پی ڈی ایم کا اور یہ پھر ایاز صادق کا آ گیا، یہ دن بدن پاکستان کو کمزور کر رہا ہے، دن بدن پاکستان کو سفارتی سطح پہ بہت زیادہ امبیرس کر رہا ہے. باہر کے ملکوں میں اس میں یہ فیچر چھپ رہے ہیں، آرٹیکل چھپ رہے ہیں بہت سارے ملکوں میں. تو پولیٹیکلی بھی اور ڈپلومیٹیکلی بھی ہر لحاظ سے اس کا پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے. اور کیسے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ لوگ جو ہیں وہ محب وطن ہیں، یہ غدار نہیں ہیں. تو یہ تو غدار سے بھی بڑھ کے ہیں کہ جو یہ اسی ملک نے ان کو عزت دی، اسی ملک سے انہوں نے اتنی جائیدادیں بنائیں. ان سب کا اٹھا کے دیکھ لیں اگر آپ ہسٹری آج سے 50 سال پہلے، تو یہ سارے فقرے تھے. کوئی ان کی اتنی جائیدادیں نہیں تھیں، اتنے ان کے پاس جو آج محلات ہیں، اربوں روپوں کی اور ڈالروں کی پراپرٹی ہیں، وہ نہیں تھا ان کے پاس. اس ملک نے جس نے ان کو اتنا مقام دیا، ایک ریکگنیشن دی دنیا میں، تو اس کے لیے یہ اس کے خلاف یہ باتیں کر رہے ہیں. تو ان کو شرم آنی چاہیے اس بات پہ، اور اس کو ہر سطح پہ کنڈیم کیا جانا چاہیے. اور جو جہاں بیٹھا ہوا ہے وہ لکھ سکتا ہے تو وہ لکھے، بول سکتا ہے تو بولے، وی بلاگ کر سکتا ہے وہ کرے، یوٹیوب پہ کچھ کر سکتا ہے وہ کرے. تو یہ پیغام ہر سطح پہ پہنچنا چاہیے کہ ان کو جو ہے وہ جب یہ اپنے حلقوں میں آئیں. اور اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا ہے کہ فیٹف میں بھی وہ 190 جو ان کے اراکین تھے انہوں نے ووٹ دیا اس کے خلاف، جو فیٹف کی قانون سازی ہو رہی تھی ساری، وہ بھی سارے کے سارے یہ سارا جو ان کا اکٹھ ہے، یہ سارے جو ہیں یہ ان کو جوتے مارنے چاہیے، ان کو گندے انڈے مارنے چاہیے. ان کے ساتھ جو بھی سلوک ہو سکتا ہے جو ایک غیر محب وطن شخص کے ساتھ کرنا چاہیے وہ ان کے ساتھ ہونا چاہیے. ان کو احساس ہو، اس کو فوج، آئی ایس آئی اور گورنمنٹ پہ نہیں چھوڑنا چاہیے. ان کا اپنا کام ہے، وہ کرتے رہیں گے. وہ ان کی بہت ساری مجبوریاں ہیں جو ان کو لیگل بائنڈنگز ہیں ان کو نہیں کرنے دیتی. لیکن عوام ان کا محاسبہ کرے. ایٹ لیسٹ عوام ان کے گھروں میں جائے، اکٹھی ہو کے جائے، 5-5 10-10 ہزار لوگ اکٹھے ہو کے جائیں اور جا کے ان کو یہ ریئلائز کرائیں کہ آپ لوگوں کو ہم ووٹ دے کے اس لیے نہیں بھیجتے کہ آپ پاکستان کو وہاں جا کے ساری دنیا میں بدنام کریں. اور ہمارا جو ایک ہماری جیتی ہوئی ایک جو وہ جنگ تھی یا وہ ایک جو ایگریشن تھا انڈیا کی طرف سے، وہ آپ نے اس کو سارا برباد کر دیا ہے. اور یہ باتیں نواز شریف کی باتیں جو یہ پی ڈی ایم والے کر رہے ہیں، یہ کئی سال تک آپ دیکھیے گا انڈیا اس کو سفارتی سطح پر، یونائٹڈ نیشنز میں، ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشنز میں، ایمنسٹی انٹرنیشنل میں، جتنی بھی بڑی طاقتیں ہیں ان کے سامنے یہ رکھتا رہے گا، یہ ویڈیو رکھتا رہے گا کہ یہ ان کے لوگ تھے جو پرائم منسٹر تھا اور جو ان کے دوسرے اکابرین تھے. پھر قومی اسمبلی کا یہ اسپیکر رہا، یہ قومی اسمبلی کا سٹنگ ممبر ہے، اور یہ باتیں کر رہے ہیں. اور یہ کنفیشن ہے بہت بڑا پاکستان کے خلاف کہ پاکستان جو ہے وہ اسٹیٹ ٹیررزم میں ملوث ہے. اور پاکستان کی جو ایک روٹس ہیں ان کو یہ کھوکھلا کرنے والی باتیں ہیں ساری. تو یہ انتہائی تشویشناک بات ہے. اس کا بہت افسوس ہوا یہاں اوورسیز پاکستانیوں کو بھی، انہوں نے بھی اس کا شدید رد عمل اس پہ دیا ہے. تو آپ بھی اس پہ جو کر سکتے ہیں اس پہ کریں، اور یہ گورنمنٹ پہ بات نہ چھوڑیں کہ گورنمنٹ ان کے خلاف کچھ کرے گی. آپ خود پروٹیسٹ کریں، حلقے کے لوگ پروٹیسٹ کریں، جائیں 200 400 500 بندہ اکٹھا ہو کے وہاں جا کے ان کے گھروں پہ پتھر مارے، جا کے ان کو جا کے کم از کم ان کو پتہ چلے کہ ہم نے غلط بات کی ہے. اور کیونکہ یہ آگے بھی مزید کریں گے. آج بھی یہی کہا، فضل الرحمان نے بھی یہی کہا ایون کہ جی یہ تو پہلی چیز ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہوا، ابھی اور زیادہ ہونا چاہیے. اور ایاز صادق نے بھی یہی کہا. یعنی ان کو کوئی اس بات پہ شرمندگی نہیں ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے. تو پھر ان کو شرمندہ کرنے کے لیے، ان کو یاد دہانی کرانے کے لیے، ان کو ریئلائز کرانے کے لیے تو چاہیے یہی کہ ان کو کچھ ان کے سامنے پروٹیسٹ کیا جائے، ان کے گھروں کے باہر جایا جائے، اور ان کو ایسا سبق سکھایا جائے کہ یہ ان کے 14 طبق روشن ہو جائیں، تو تاکہ یہ آئندہ سے ایسی حرکت کوئی بھی کرنے کی جرت نہ کر سکے. انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے آج اجازت چاہوں گا. Thank you very much for watching my YouTube channel. Keep supporting Pakistan establishment. اگر وہ نہ ہو تو آپ یقین کریں کہ یہ سیاستدان بیچ کے کھا جائیں. اب تک یہ کھا چکے ہوتے بالکل. تو انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں کسی اور موضوع پہ بات کریں گے. لیکن پلیز اس کو شیئر کریں، اس کو لائک بھی کریں اور آگے بھی اس کو بھجوائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچے
کہ ان کا احتساب کریں، ان کا محاسبہ کریں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔